نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ برادران عزیز، جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہ اعزاز خاص آپ کو حاصل ہے کہ دنیا میں جو تینوں بڑے الہامی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو سب کا امام بنانے والے ہیں، اس وعدے کا دنیا کے اندر اس انداز میں یہ ہمیں ایک ظہور نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پچھلے جمعے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، آج کی گفتگو بھی اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کردار کی خوبیاں عطا فرمائیں اور جن کا قرآن مجید فرقان حمید نے پن پوائنٹ کر کے ذکر کیا ہے، ان میں سے کچھ کا میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا اور ان میں سے بعض کا آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی نقوش ہمارے سامنے آ جائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہونے کے اگر دعوے دار ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا ذاتی کردار کیسا تھا، ان کے شخصی اوصاف کیسے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ذکر کیجیے، بے شک وہ اللہ کے سچے نبیوں میں سے تھے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبیوں میں سے تھے۔ بھیا بات یہ ہے کہ نبی تو سارے ہی سچے ہیں، لیکن خاص کسی وصف کے ساتھ جب کسی شخصیت کا یا پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو خاص طرح کا ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا حسن یوسف کی بات کرتے ہیں، تو سارے نبی حسین و جمیل ہیں، لیکن حسن یوسف کی آپ مثالیں دیتے ہیں۔ سارے پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن بالخصوص آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا خصوصی ذکر کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی درجے میں کئی پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی، ریاست کا نظم و نسق عطا فرمایا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور ان کی جو حکمرانی ہے اس کا خاص طور پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی انداز میں آپ سمجھیے کہ بے شک سارے پیغمبر سچے ہیں، لیکن اللہ رب العزت خاص طور پر
یہ وصف جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہے کہ جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو اس کو حق کے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی غور و فکر اور تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جناب صدیق اکبر کا ہم جب ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے صدیق ہیں صحابہ، لیکن جناب ابو بکر صدیق کہ جب حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک لمحے کے تردد کے بغیر انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو سارے صدیق ہیں پیغمبر، لیکن اللہ رب العزت خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہ کان صدیقا نبیّا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی سیرت کا ذکر بطور پیغمبر کریں تو ان کے اس وصف کو بھی ذہن میں رکھیں کہ انہ کان صدیقا نبیّا۔ اب ان کی ملت میں ہونے کا مطلب یہ ہے اور ان کے رستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اگر صدیقین کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چلو کم از کم ہم اس قابل تو ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو اس حق اور سچ کو قبول کرنے میں ہم بالکل کوئی تردد نہ کریں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ بنانا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وصف قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر ذکر فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے۔ یہ موضوع اور ہو جائے گا کہ وہ امت کیسے تھے، لیکن میں یہاں سے صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کا وصف حنیف ذکر فرمایا ہے کہ وہ حنیف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حنیف کا کیا مطلب ہے کہ جو باطل سے کنارہ کش رہنے والا ہو اور ہر لمحہ اپنا رخ رب کریم کی طرف موڑنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم اپنانا چاہتے ہیں، اگر اسی رستے پر ہیں ہم اور ان کی سنت اور طریقے کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں، تو پھر میرے بھائیو یہ لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف کو پیش نظر رکھیں۔ وہ حنیف ہیں، باطل سے منہ موڑنے والے ہیں، باطل کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں، اس کی طرف پشت کر کے دوسری طرف حق کی طرف نکلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وصف ذکر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ اس وصف کو بھی اس قرآن میں ذکر کیجئے کہ وہ کیسے پیغمبر تھے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، تسلیم ہو جائیے، سرنڈر کر جائیے، گردن کو جھکا دیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں یہ نہیں کوئی آرگو نہیں کیا، کوئی دلائل شیطان کی طرح کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ کے سامنے دلائل، بھائی خدا اور رسول کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہماری، وہاں ہم نے اپنی گردن کو جھکا دینا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اب میری عقل قربان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی عقل کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دے، یہ ایمان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے فرمایا کہ اسلم، آگے کس معنی میں سرنڈر کرنا ہے
کس چیز میں اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہے؟ گردن جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جہاں بھی ہوگا وہاں ہی سر تسلیم خم ہے، برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہیں، ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیں، جھک جائیں اور اطاعت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کریں۔ جو بھی اللہ کا حکم ہو میں اس وقت تک اپنے دلائل دیتا رہوں گا جب تک ضرورت ہوگی، لیکن جب اللہ کا حکم مجھ تک پہنچ جائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، دلائل ختم۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کے سامنے اگر کوئی اس کے بعد بندہ آرگو کرتا ہے، اس کے بعد وہ دلیل دینا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں خدا اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے مکتوبات کے اندر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ انسان مومن کا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کرے، اور اگر وہ رسول کی بات اسی وقت مانتا ہے جب اس کی عقل میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، ان کے اس مکتوب کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل میں رسول پر نہیں اپنی عقل پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عقل پر ایمان یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اس کو بروئے کار لائیں گے۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ عقل اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے، لیکن یہ عقل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اگر سود کی حرمت کا فیصلہ آ جائے، ویسے فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا، قیامت تک کے لیے ہو گیا، لیکن جب پاکستانی عدالتیں بھی فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد بھی لوگ اس کے دلائل گڑھیں کہ جی اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خدا اور رسول پر ایمان نہیں ہے۔ اس کی فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم ہے کہ جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب سرنڈر ہے۔ رب کریم ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت مقدسہ کے اندر 3 وصف بیان فرمائے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم میرے وہ بندے ہیں جو حلیم ہیں، بردبار، اواہ رحیم المزاج ہیں، منیب رقیق القلب ہیں۔ یعنی ان کا وصف صدیق ہونا بھی ہے، حنیف ہونا بھی ہے، مسلم ہونا بھی ہے، تسلیم کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم وہ ہیں کہ جو حلیم بھی ہیں، اواہ ہیں اور منیب ہیں۔ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو بردبار ہو، بدی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھی اس کا رویہ انتقام لینے کا نہیں ہے، معاف کرنے کا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ چاہیے کہ معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کے لیے رحیم بن جاؤ، کریم بن جاؤ، رؤوف بن جاؤ، مہربان بن جاؤ، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے رحیم، کریم اور مہربان بن جائے؟ بندہ کیا کر لے گا؟ ہم کتنا کسی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہم اپنی اوقات کے مطابق کسی کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت اگر کسی کو معاف کرنے پر آ جائے تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ ہر چیز معاف ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم معاف کرو، تم درگزر سے کام لو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، اور ساتھ یہ ہمیں حکم کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے،
وہ ابراہیم جو حلیم ہیں، بردبار ہیں، دوسروں سے درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ ابراہیم اواہ رحیم المزاج، جو دوسروں کی غمخواری میں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دے، جس کا حال یہ ہو کہ مسئلہ دوسروں کا ہو اور تکلیف وہ محسوس کر رہا ہو۔ اور اس قدر رحیم المزاج ابراہیم علیہ السلام کہ بائبل جو ہے نا، یہ یہودی اور عیسائی دونوں مذاہب کا جو مشترکہ ایڈیشن ہے نا، اس کو بائبل کہتے ہیں۔ اس کی پہلی جو 39 کتابیں ہیں وہ اس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو بالکل ابتدائی 5 کتابیں ہیں ان کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ موجود ہے، وہ کتاب پیدائش ہے۔ کتاب پیدائش کے 18ویں باب کی آیت نمبر 23 تا 32 ایک بڑا زبردست ایک مکالمہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم المزاج تھے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ کتاب پیدائش جو اس وقت موجود ہے، جس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں، اس کے 18ویں باب کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 23 تا 32، کہ جب فرشتے اللہ کی طرف سے آئے نا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو کردار تھا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور جب یہ بدبختی کی انتہا تک پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان پر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ وہ پورا واقعہ قرآن میں بھی ہے، لیکن ایک چیز جو قرآن مجید میں نہیں ہے وہ بائبل میں ہے۔ قرآن میں تو اس کی طرف اشارہ ہی ہے۔ وہ بائبل کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیے، پہلے ابراہیم کو ذرا خوشخبری سنا دیجئے صاحبزادے کی، بیٹے کی، اور پھر اس کے بعد آگے نکل جانا اور سدوم کی بستیوں کی طرف، اور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو وہاں سے نکال کے باقی لوگوں کا خاتمہ کر دینا، ختم۔ یہ بدبخت کردار، جو کردار انہوں نے پیش کیا ہے، اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں ہوگا۔ تو جب یہ فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی ان کو نصیب ہوئی، گفتگو ہوئی، رخصت ہونے لگے، اور وہ سارا مکالمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو آخر میں ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے حکم سے یہ جا رہے ہیں سدوم کی بستیوں کی طرف اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تاکہ ان کو تباہ کر دیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو جو ان کا مزاج تھا نا، رحیم المزاج ہونا، تو اس کی بنیاد پر وہ فوراً اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ کیا تو وہ سارے لوگوں کو تباہ کر دے گا؟ کیا وہ سارے لوگ ہی تیرے غضب کا نشانہ بن جائیں گے؟ اگرچہ اس میں نیک لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اے اللہ، یہ بائبل کا جو بیان ہے اس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اگر اس میں کوئی 50 لوگ بھی نیک ہوں تو کیا تو ان 50 کی وجہ سے باقی کو معاف نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، ابراہیم ان میں 50 نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر اگلی بات یہ کی کہ یا اللہ اگر 45 ہوں، کہا کہ 45 بھی نہیں ہے، اچھا اگر 40 ہوں، تو بتایا گیا کہ ابراہیم ان میں تو 40 لوگ بھی کام کے نہیں ہیں، میرے فرما بردار نہیں، یا اللہ کہ 40 نہیں ہے تو 30، پھر آیا کہ 30 بھی نہیں، فرمایا یا اللہ 20 ہی ہوں گے، فرمایا 20 بھی نہیں ہے۔ عرض کی اللہ اگر ان میں 10 بھی نیک ہیں تو تب بھی تو ان کی وجہ سے ان بستی والوں سے عذاب کو ٹال دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم ان میں 10 بھی نیک نہیں ہے۔ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم القلب ہیں، کتنے مہربان ہیں، کہ جانتے ہیں کہ وہ قوم کیسی ہے، جانتے ہیں وہ کتنے اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے دعاگو ہیں کہ یا الہی کسی طرح وہ بچ جائیں تیرے عذاب سے، ہو سکتا ہے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مباحثہ کر رہے ہیں، اللہ سے مجادلہ کر رہے ہیں۔
اور دوسری بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نیک لوگوں کا وجود کسی بھی بستی کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے. اور پیسے والے اہم نہیں ہیں، بڑے بڑے سکیل اور مال اور دولت اور عہدے رکھنے والے یہ کوئی اہم نہیں ہے. اہم وہ شخص ہے ہمارے لیے جو ہمارے گرد و نواح میں پھرتا ہوا ایماندار آدمی ہے. جو شخص اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو، اور معاشرے، خاندان، سوسائٹی، ریاست کے ساتھ، سب کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات کو صحیح اصولوں پر استوار کیا ہوا ہے، بظاہر وہ عام سا آدمی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی بقا اسی شخص کے وجود کے ساتھ ہے. اس لیے نیک لوگوں کی ہمیشہ ہمیں قدر کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے اس مجادلے سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. تو میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام کتنے رحیم القلب تھے. میں یہی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں سے بڑے اختلافات ہوں گے آپ کے، لیکن اس کے باوجود بھی بھئی آپ کو اپنے خاندان میں سارے لوگ ہو سکتا ہے آپ کے میرٹ پر پورے نہ اترتے ہوں، یار کسی ایک یا دو کی وجہ سے سب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں، سب کی خیر خواہی کریں. اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں برے لوگ ہوں گے اچھے بھی ہوں گے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ بعض لوگوں کی وجہ سے آپ بالکل سوسائٹی سے لا تعلق ہو جائیں، حالات سے مایوس ہو جائیں؟ نہیں، آپ کو اپنا کردار وہاں پر ادا کرنا چاہیے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو منیب ہیں، رقیق القلب ہیں. کتنے رقیق القلب ہیں، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے. نرم دل، کہ قیامت کے دن میں پچھلے جمعے بھی بتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کے لیے کتنے رقیق القلب تھے. خاندان، بندے اکیلے کی کوئی ترقی شرقی نہیں ہوتی. آپ اکیلے کامیاب ہو جائیں گے، کیا کامیابی آپ کی؟ کوئی کامیابی نہیں. آپ کی کامیابی اور میری کامیابی یہ ہے کہ میرا گھر، میری اولاد، میرا خاندان، میرا وہ گلی اور محلہ اور میرا وہ ٹاؤن، میرا شہر، میری ملت، جہاں جہاں میرا دائرہ ہے، وہ سارے ہی آپ کے ساتھ بھی کامیاب ہوں. یہ ہمارے حکمرانوں کا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ یہ صرف خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ صرف خود سب کچھ چاہتے ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے کہ وہ دوسروں کے لیے کس قدر نرم مزاج ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے کتنے رحیم القلب ہیں، کتنے رقیق القلب ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا وہ وصف خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ منیب ہیں، حلیم ہیں، اواہ اور منیب. منیب کا مطلب یہ ہے انتہا درجے کے رحیم القلب، رقیق القلب. اتنے رقیق القلب کہ اللہ رب العزت سے جب آپ کا جو چچا تھا آزر وہ ایمان نہیں لایا تو تب بھی چچا کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھے روک نہ دے، اور اس کی ہدایت کی دعا کرتے رہے. ہم تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں نا. باپ کی حیثیت سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اولاد ایک منٹ کے اندر ہماری بات سمجھ لے. وہ کیسے سمجھے گی وہ بات؟ کیا آپ نے پہلے ان کے ساتھ وہ محبت کی ہے جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے؟ بحیثیت واعظ اور خطیب کہ میری خواہش بس یہ ہے کہ بس میں بات کروں اور لوگ فوری طور پر اس پر ایمان لے آئے، بھی کیسے ممکن ہے یہ؟ آپ جب تک اس دل سوزی اور اس للہیت کے ساتھ بات نہیں کریں گے جو پیغمبروں کا اسلوب اور انداز ہے. اس لیے میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ میں کوئی شعلہ بیانی نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے جی خطیب شعلہ بیان، بھی کیا شعلہ بیان؟ آگ لگانی ہے کہیں پر؟ دعوت اور تبلیغ تو رم جم ہے. آپ بات کرتے رہیے، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے بات کیجئے. جو آپ کی بات قبول کر لے اس کا شکریہ،
اور جو نا قبول کرے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نہ یہ کہ ہم اپنی خطابت پر، ہم اپنی عبادت پر، ہم اپنی امامت پر، ہم اپنی نیکیوں پر اس طرح فخر کرنے لگیں کہ وہ ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں ہمارے لیے ثواب اور اجر و ثواب کی بجائے وبال کا باعث بن جائے۔ جس طرح کہ ہم عام طور پر بس میں نماز کے لیے آتا ہوں، لہٰذا باقی سارے لوگ جو ہے وہ بے نمازی جتنے بھی ہیں میری نظر میں مردود ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ چونکہ آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں اس لیے آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور آپ کے گرد و نواح وہ لوگ جو نمازیں یا جمعہ نہیں پڑھتے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ اگر یہ سوچ ہماری ہوگی تو پھر یاد رکھیے کہ یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ بھی کسی کام کی نہیں ہیں جو انسان کے اندر تکبر کا باعث بنے، جو تکبر پیدا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کو منیب فرمایا کہ وہ اتنے درد دل رکھنے والے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب کہ پتہ ہے کہ چچا کفر کی حالت میں مر گیا، تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشعراء اللہ رب العزت کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں اس دنیا کے اندر، تو ان دعاؤں کی وجہ سے ان کی آڑ لیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن عرض کریں گے اپنے چچا کے بارے میں کہ اے میرے رب ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ جب اٹھایا جائے گا تو اس دن مجھے اے اللہ میں تو اس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دن میری بات مان لینا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ پھر چچا کے بارے میں اس دن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم آج عمل کا نہیں، ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ عمل کے حوالے سے، آج جزا کا دن ہے، لہٰذا کافر کے لیے ایمان ظاہر ہے کہ ایک عمل سے بھی پہلے کا عمل ہے، تو لہٰذا یہ تو ایمان لے کے نہیں آیا، لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا کیا وہ وعدہ تو پورا ہے، لیکن کافروں کے لیے ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو عزت نفس ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کا جو چچا آزر ہے اس کی شکل تبدیل کر دے گا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنے چچا کا جو ان کے ساتھ ایک نسبی تعلق ہے اس کی وجہ سے شرمندگی محسوس نہ کریں۔ لیکن جو خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چچا کافر مر گیا ہے اور ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ہے، لیکن بھتیجا، بیٹا اپنے اس چچا کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ اب ذرا سوچیں ہم اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ کافروں کو چھوڑ دیں ذرا، جو ہمارے مسلمان بھائی، جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، وسیع تر مفہوم میں بھی اس کو لے لیں، اجتماعیت میں بھی اور انفرادیت میں بھی، تو ہم کتنے فکر مند ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے لیے لوگوں نمونہ ہے، وہ نفرتیں ان کو دبا دے۔ بسا اوقات میں تو رشتہ داروں کے بارے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا وہ پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں شریکہ ہوتا ہے، خواہ مخواہ یہ لفظ ہم نے گاڑ لیا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے بنائے ہیں، تو کیوں آپ اس کو اس انداز میں نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں۔ لیکن چلیں، یہ لینے دینے کے معاملات ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، مفادات کے معاملات ہوتے ہیں، تقسیمیں ہوتی ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یاد رکھیے کہ رشتے میرے رب نے بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے رشتوں کو کسی بھی صورت میں نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جس آدمی نے، اگرچہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو، تب بھی جو آخری درجے میں بات ہو سکتی ہے، آپ اس کی بدخواہی نہیں کر سکتے، آپ اس پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ زیادہ زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ اگر ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہی ہو سکتا ہے نا کہ خاموش ہو جائیں، لیکن کوئی بدلہ لینا اور رد عمل کا اظہار کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ذرا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ جو شخصی اوصاف قرآن مجید نے، یہ 6 اوصاف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور کچھ وہ اوصاف ہیں جو ان کے پوری زندگی کے طرز عمل کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے 1-2 کا پچھلے جمعے بھی میں نے ذکر کیا، اور گزارش کی تھی کہ صرف نا
وہ ہمیں وہ مکالمہ یاد نہیں ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوا، دمبا یاد ہے، مکالمہ یاد نہیں ہے۔ جو خامد اور بیوی کے درمیان گفتگو ہوئی وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہ یاد ہے کہ وہاں چھوڑ گئے تھے۔ جو قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا وہ ذہن میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اساتذہ کو، ہمارے صحافیوں اور اینکرز کو، خطباء اور دانشوروں کو یہ سارے مکالمے اگر یاد ہوں تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا اسلوب بیان بالکل تبدیل ہو جائے، دعوت اور تبلیغ کا اسلوب بدل جائے، تعلیم اور تعلم کا اسلوب بدل جائے، لکھنے اور لکھانے کا اسلوب بدل جائے۔ اب اس بات کرنے کا اتنا موقع نہیں ہے، تو وہ مقامات آپ کو پڑھنے چاہیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 تا 66، سورۃ الشعراء آیت نمبر 70 تا 82، اور جو بادشاہ وقت کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ آگ میں پھینکا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ تو معجزہ ہے بھائی۔ بات کیا یہاں سے سمجھ آئی ہے؟ اصل نقطہ سمجھنا چاہیے۔ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تک اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلاتے رہے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، بادشاہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب تک وہ قوم کو نجی سطح پر دعوت دیتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ وہ چیلنج بنی ہے ریاست کے نظام کے لیے، تو اس وقت بادشاہ کو مسئلہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل دعوت وہ ہوتی ہے جو ہم گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ جو ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، نوجوانوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن دعوت اور تبلیغ کا پورا پیکج جو ہے یہ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بالآخر وہ دعوت اور دعوت ہوتی وہ ہے جو آخری درجے میں جا کے ریاست کے سربراہوں کو کھٹکنے لگے، کفر پر لرزہ طاری کر دے، جو ریاست کے سربراہوں کے لیے تنبیہ کا باعث نہ ہو، جو نظام قائم ہو کفر کا نظام، اس پر اگر لرزہ طاری نہ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت جزوی ہے، وہ دعوت نامکمل ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے اور بادشاہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، فبہت الذی کفر، کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اقتدار کو، اس کی خدائی کو چیلنج کیا تو پھر کافر مبہوت ہو گیا۔ آخری درجے میں یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا دعوت اور تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل نظام کو چیلنج ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ اس وقت کے دستیاب نظام کو چیلنج کیا ہے۔ باقی کو ٹیکنالوجی کا انقلاب لانا یہ پیغمبروں کی دعوت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں، وہ انسانوں کو بدل دیتے ہیں، نظام کو بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی آپ کو میں ہمیشہ اپنے طریقے کے مطابق بات کیا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کاف لیگ کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا فلانے کا نام لیں۔ نام لیے بغیر بھی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تمام وہ جماعتیں جو دین کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، ان سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ جو نظام کی اصلاح کی دعوے دار ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اچھائی میں کسی کا نام لے بھی لینا چاہیے۔ ایک جماعت اسلامی آپ کو نظر آئے گی جو نظام کی بات کرتی ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، اس پر آپ جتنی چاہے تنقید کر لیں، حالانکہ میں کوئی جماعت اسلامی کا رکن نہیں ہوں، لیکن یہ بات بہرحال ٹھیک ہے۔ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ نظام بدلو، یہ نظام ہے یار کہ آپ جو چاہے کر لیں، جو چاہے کر لیں۔ آپ کو قتل ثابت کرنے کے لیے بھی سب کچھ وہاں پر ساری گواہیاں بھی قائم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ نظام عدل ہے؟ لعنت ہو ایسی عدلیہ پر اور ایسے نظام پر، تبدیل کریں اسے۔ یہ کیا نظام ریاست ہے کہ جس میں لوگوں کے مفادات چند طبقوں تک ہی محدود ہو گئے، سارے لوگ یرغمال بن گئے، مافیاز اتنے مضبوط ہو گئے۔ اصل نظام کو چیلنج
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بات کر رہے ہیں، اگر جو لوگوں کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور ماضی میں ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بات کرتے رہے نظام خلافت میں. باقی ہماری جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی منزل اسلام نہیں ہے، اسلام آباد ہے، بس کسی طرح نا ہم کسی طرح اقتدار کے اندر آ جائیں. اور جو جماعتیں یہ دین کی استعمال نہیں کرتی، یعنی اس لفظ کو استعمال نہیں کرتی، لیکن مسلمان ہیں سارے. یہ ویسے اصطلاح ہی غلط ہے کہ دینی جماعتیں تو غیر دینی جماعتیں. اس کا مطلب دینی جماعتیں کہنے کا مطلب یہ ہے باقی ساری کافر جماعتیں ہیں. بھائی سارے دینی لوگ ہیں، یہ کیوں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اسلام میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ دینی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ غیر دینی سیاسی جماعتیں ہیں. ابراہیم علیہ، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ مکمل شکل میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اس وقت کے کفر یا نظام کے خلاف ایک چیلنج کے طور پر کھڑا ہو. اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں اور ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے. عجیب بات ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس میں نے داڑھی رکھ لی ہے اور میں نمازیں پڑھتا ہوں اور بس بات ختم ہو گئی، میں ایک نیک آدمی ہوں. میری بات جانیے، سمجھیے، کوشش کیجئے. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں خود مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. جس دائرے میں میں اور آپ کھڑے ہیں، گریجولی ہمیں ان سب کے اندر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے اٹھے، پھر قوم کے لیے اٹھے، پھر حکمرانوں کے لیے چیلنج بنے. یہی ترتیب ہے، یہی طریقہ ہے. آپ اور میں کہاں کہاں مؤثر ہیں، کہاں بات کر سکتے ہیں، ہمارا دائرہ کیا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جتنا ہمارا دائرہ ہے، جہاں تک ہمارا اختیار ہے، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو واقعتاً اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ لازم ہے، یہ سنت ابراہیم ہے کہ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.